آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ نہ صرف سکھلایا بلکہ کر کے بھی دکھلایا۔ اب میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھتا ہوں۔ ایک حدیث تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو کم سے کم اس کے پاس جا کے دعا کر لو۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، اور اگر تم روزے کی حالت میں نہیں ہو تو تم کھا لو جا کے۔ ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ، اگر بکری کا جو پایا ہوتا ہے، اس زمانے میں پائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، آج کل تو پائے کی بڑی اہمیت ہے، پائے کی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی پائے کے لیے بھی بلائے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جوڑنے والے احکامات عطا کیے، اجتماعی زندگی خوشگوار بنانے کے احکامات عطا کیے۔ معاشرت، چونکہ انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، انسان تنہائی میں نہیں رہتا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی اسلام، اسلام کے اندر رہبانیت اور بالکل سب سے قطع تعلق کرنا یہ اسلام کا پہلو نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو معاشرتی زندگی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اہل محلہ کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ سفر کا جو پڑوسی اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ تم کھانا کھاؤ تو تمہیں کھانا کرنے کے کیا آداب اور کیا معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں اس کو سیکھ کے کھاؤ۔ تم پانی پیو تو کس طرح پانی پیو، اس کے کیا آداب دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب جب بیان کرنے لگے تو عملی طور پر بھی صحابہ کو کر کے بتلایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی طرف سے کام کو پسند فرماتے، حتیٰ فی تناعلہ و ترجلہ، حتیٰ کہ چپل پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی سیدھے طرف کو ترجیح دے دیتے۔ اور پھر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہو گئی، اور دوسری طرف دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے، ایک طرف بدو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس درجے کے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد فرمایا کہ الایمن فالایمن، اگرچہ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے لیکن سیدھی طرف سے دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدو کو دیا۔ تو یعنی عملی طور پہ بتلا دیا کہ ایک تو اسلام کے اندر برابری ہے، اور دوسری طرف بتلا دیا کہ سیدھی طرف سے شروع کرنا، حتیٰ کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، حتیٰ کہ سیدھے ہاتھ میں جو لوگ بیٹھے ان کو ہدیہ پیش کرنا، یہ اہمیت کا حامل۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا سیدھے ہاتھ کی طرف، اور الٹے ہاتھ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ، اس جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نوجوان سے کہ دیکھو حق تو تمہارا بنتا ہے، لیکن اس طرف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اگر تم اجازت دو تو میں جو ہے ان بزرگوں کو دے دوں۔ تو وہ نوجوان جو تھے وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر بنے، اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں گوارا کر لیتا کہ آپ بزرگوں کو دے دیجیے، مجھ پہ ترجیح دے دیجیے، لیکن یہ آپ کا بچا ہوا جو تبرک ہے، میں اس پہ کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، جب میرا حق ہے تو مجھے ہی عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عنایت فرمایا، اور وہ صحابی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی زندگی کے اندر عملی طور پہ بھی کر کے بتلاتے تھے کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ کہ تم جو جنات سے بھی افضل ہو، دنیا کی جتنی چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں ان سے بھی افضل ہو، حتیٰ کہ تم مسجود ملائکہ ہو، یعنی فرشتوں سے بھی افضل کہہ دیا۔
کہ اگر انسان آگے بڑھے تو بڑھتے بڑھتے فرشتوں سے آگے نکل جائے، اور انسان گھٹے تو گھٹتے گھٹتے انسان شیطان سے آگے نکل جائے۔